پروفیسر نورید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت کے ساتھ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں، اور فرمایا کل ان کی جانب سے میں جھگڑا کرنے والا ہوں گا، اور جس کی جانب سے میں جھگڑا کروں اور جس کے ساتھ میں جھگڑوں گا وہ جہنم رسید ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان میں جو گستاخی کرے گا رسول اللہ اس کے خلاف وکیل ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کے شروع کرنے سے پہلے شان لطف و کرم سیدہ فاطمہ، تیرے اوصاف مجھ جیسے کم علم سے کیسے ہوں گے رقم سیدہ فاطمہ، اور ذکر تیرا ہی کرتے ہیں ہم ہر جگہ، ہو عرب یا عجم سیدہ فاطمہ۔ چومتے ہیں تصور میں اہل ولا، شاہ صاحب چومتے ہیں تصور میں اہل ولا، تیرا نقش قدم سیدہ فاطمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلام ہو اس ہستی پر کہ جو وجہ وجود کائنات کا جگر پارا ہے، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جو عورت کی تکریم کا سامان ہے، جن سے ابتدا ہوئی بیٹی کو زندہ درگور ہونے سے بچانے کی، جن سے ابتدا ہوئی بیٹی کی تکریم کے لیے کھڑے ہونے کی، جن سے ابتدا ہوئی بیوی کی عظمت اور توقیر کی، جن سے ابتدا ہوئی امت محمدیہ علی صاحبۃ الصلاۃ کے اندر امومت کے لیے اسوہ کاملہ کی، اور اقبال نے جن کے لیے کہا تھا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ بر خاک او پاشید می۔ آج کیفیت وہی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو 2016 رمضان المبارک 3 رمضان المبارک کو آپ کھڑے تھے جنت البقیع شریف میں، اور ایک اور چینل پر جب میں پروگرام کر رہی تھی تو پورے سیٹ پہ ہم نے کھڑے ہو کے آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے، ٹیلی فون کال کے ذریعے وہاں پر سلام پیش کیا تھا اور ندامت پیش کی تھی۔ آج پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی ہے نا، میں ہر لمحہ ندامت سے شرابور اور شرمندہ اور نادم ہوں اور پریشان ہوں کہ ہم سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم ان کو کیا ہدیہ پیش کریں، ہم ان کو کیا سلام پیش کریں۔ ہم تو ان کی وہ ازلی ابدی طہارت جس کے ساتھ اللہ نے آیہ تطہیر اتار کر مہر لگا کر زمانے کو بتا دیا کہ جو آیہ تطہیر کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولین مصداق ہیں، جو اولین مرجع و منبع ہیں، وہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں اس ہستی پر زبان تام دراز کر کے خطائیں تلاش کی جا رہی ہیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، گروہ بنائے جا رہے ہیں، امت کو توڑا جا رہا ہے۔ وہ محبت جس کے اوپر امت کو جمع کرنا تھا، اس محبت پر امت کو تقسیم وجہ نزاع بنا دیا گیا، اور فرقہ بندی اور تفرقہ پیدا کر دیا۔ آپ ہی کے وسیلے سے، آپ ہی کی وساطت اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنے چند اشعار، اپنے جو جذبات ہیں وہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ جناب سیدہ لجپال نور یا زہرا، وہ تو کہتے ہیں نا خطا ہم نور مانتے ہیں، جناب سیدہ لجپال نور یا زہرا، کرم کرم شہ والا حضور یا زہرا، اور جناب سیدہ ام ابیہا جان رسول، جناب سیدہ ام ابیہا جان رسول، خدیجہ پاک کا صدقہ حضور یا زہرا۔ اور کلام پاک میں اللہ بیان کرتا ہے عظیم آپ کی شان طہور یا زہرا، اور طہارت و عفت کی ملکہ جن سے چادر ہم تک پہنچی۔ آج جتنے بھی پردہ خواتین ہیں وہ شکرانہ پیش کریں کہ وہ چادر جو سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مکرمہ نے سب سے پہلے اوڑھی اور اپنی بیٹیوں کو اوڑھائی، پھر اس کے بعد اس چادر کو شیب ابی طالب میں قائم رکھا، وقت وصال اپنا کفن بنا کر قبر میں لے گئی، اور جس چادر کی سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکریم فرمائی، اور اس کے بعد انہی کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں اس چادر کی حفاظت فرمائی۔ میں سمجھتی ہوں ہم آج مقروض ہیں سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
تو کلام پاک میں اللہ بیان کرتا ہے عظیم آپ کی شان طہور یا زہرا، اور قبلہ آپ ہی فرمایا کرتے ہیں کہ ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اور وہ وسیلہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ ہے۔ تو آج پوری امت کی طرف سے، میں اپنی طرف سے بھی اور آپ تمام امت کی طرف سے بھی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر آج یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ نے جو جھنڈا اٹھایا ہے، جو آپ کے پیچھے آپ کی یہ جو تینوں اور جتنے بھی مجاہدین جو اس جنگ میں شریک ہیں، آج کی یزیدیت کے خلاف برسر پیکار ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور وہ التجا کرتے ہیں کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم آپ کے کنیز ہیں اور غلام ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حشر کے روز جب وہ طوبہ درخت سے جھڑنے والے پتے تقسیم ہو رہے ہوں تو مولا کائنات شیر خدا جب مردوں میں وہ آپ کی محبت کہ وہ پروانے بانٹ رہے ہوں تو وہ آپ کو ملیں، اور جب خواتین میں وہ پتے تقسیم ہو رہے ہوں، وہ سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہوں تو وہ مجھے ملیں۔ ان سے بڑھ کے لجپال کوئی نہیں۔ شاہ صاحب ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو گستاخ ہیں انہوں نے گستاخی کر دی، وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں۔ جو محبان دعویٰ کرتے تھے انہوں نے بھی جب تک ان کو چندے ملتے رہے، مال پانی ملتا رہا، جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اس کے بعد وہ بھی جا کے خواب خرگوش، وہ بھی دھنیا پی کے یا بھنگ پی کے سو گئے۔ یہ میدان میں تو ہم ہی کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، آپ کے سارے پلیٹ فارم سے جڑے جتنے ہمارے ویورز ہیں جو پروگرام سن رہے ہیں، سب کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں بی بی سیدہ کا یوم وصال، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ فرنٹ رینکس میں رہ کر اہل بیت کی بات کرتے ہیں، بالخصوص سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں، اور یہ ذکر جو ہے قبر میں، حشر میں، محشر میں، ہر جگہ انشاءاللہ ہمارے کام آئے گا اور باعث شفاعت ہوگا انشاءاللہ۔ ان سے بڑا کوئی لجپال ہے دنیا میں؟ ایبسلیوٹلی کوئی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قبلہ غازی صاحب، میری دل کی ایک انر فیلنگ ہے جو میں آج آپ سے ضرور پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو مناظراتی سپرٹ کہیں سے ہم نے امپورٹ کر لی ہے دین کے معاملات میں، اپنے ہیروز کے معاملات میں، کاش امت مسلمہ بالعموم اور پاکستان کے اندر جو ہمارے اسکالرز ہیں، جو مختلف دارالعلوم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، کاش وہ اس مناظراتی سپرٹ سے باہر نکل آئیں، ٹھیک، اور ایک یونٹی اور ایک ہارمنی والے لینز میں چیزوں کو دیکھنا شروع کریں۔ ہمارے لیے اہل بیت اطہار ہمارا مرکز ہیں، صحابہ کرام ہمارا مرکز ہیں۔ یہ جو ریسلنگ ہم نے کرانی شروع کر دی ہے، خدا را اس کو بند کر دیں۔ نہ شیخین اس سے راضی ہوتے ہیں، نہ اہل بیت اس سے راضی ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم، میں بالکل اپنے بیٹے کو کیا کہیں؟ بے شک میں آج آپ کے سامنے قبلہ غازی صاحب دست بستہ، اب آپ نے یہ اس ہستی پاک کا ذکر کیا، یہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت خود راوی ہیں، امام حاکم اس کو صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے مستدرک علی الصحیحین میں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشانے پر حاضر ہوا، اور کیا فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہا، اے سیدہ، اللہ کی قسم، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سرکار دو عالم آپ سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ، اور فرماتے ہیں سیدہ کو گواہ بناتے ہوئے کہ عمر سیدہ آپ کے والد سے زیادہ اس کائنات میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وہ محبت کے بیانیے تھے جو ہم نے بتانے تھے، نہیں اپنے بیٹے کو بتانے تھے، بیٹے کو تمہاری ماں اس کی ماں جیسی ہے، تمہاری نانی اس کی نانی جیسی۔ جب حسنین کریمین علیہ السلام کو بدریوں کے مقابلے میں وظیفہ دیا، اور جناب عبداللہ بن عمر نے ایک دنیاوی معاملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بدر کے، ہم لڑے تھے، ہم تو اس وقت بدر میں تو نہیں لڑے لیکن موجود تھے اور احد میں لڑے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا، ان کا بابا جیسا اپنا والد لے آؤ، ان کی ماں جیسی اپنی والدہ لے آؤ، ان کے نانا جیسا، جد جیسا اپنا جد لے آؤ، پھر بات ہوگی۔ ڈیزائنر کے کپڑے منگوائے، بالکل منگوائے، اسپیشلی یمن سے، بے شک، شہزادوں کے کپڑے، شہزادی آئی ایران کی، کس کے نکاح میں دی؟ بے شک۔ اور سیدنا فاروق اعظم یہ فرمائیں، یہ جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں، اس کے ایک راوی
فاروق اعظم خود ہیں کہ میں نے سنا سرکار دو عالم سے، عبداللہ ابن عمر بھی اس کے راوی ہیں، کہ سرکار دو عالم یہ بارہا فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ وہ روایت انہوں نے کی. حضرت جبیر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث سے رسول اللہ کے والدین کی ایمان کا ایمان ثابت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. نعوذ باللہ اگر ان کے ایمان کے بارے میں شک و حضور فرمائے میرے ماں باپ قربان. واہ 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 واہ. قبلہ غازی صاحب آپ اکثر ہمیں گولڈ میڈل پیش کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے آج ہمارے پاس کے گولڈ میڈل ہو تو ہم آپ کو پریزنٹ کریں. بہت خوبصورت. دیکھیں نا سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور بی بی آمنہ راضی ہوں سلام اللہ علیہ. میں روز اللہ کی توفیق سے، میں کبھی نہیں یہ بات کی، پروفیسر نورید کو پتا ہوگا، میں پچھلے 40 برس سے اللہ نے توفیق دی میں رسول اللہ کے والدین کے لیے نفل پڑھتا ہوں. اللہ آپ کو کبھی اس کا نام نہیں سلامتی دے. بنو ہاشم کا یہ خانوادہ سرکار دو عالم کے اجداد انشاءاللہ آپ کی شفاعت کریں گے. سیدنا ابو طالب کا 1 سال غم، ابو لہب بھی چچا ہے، اس کا کیوں نہیں کیا؟ تو جب رسول اللہ فرمائے میرے ماں باپ تم پہ قربان، تو یہ کیسی ہستی ہے. ان کا ایمان اتنا بلند ہے، آسمان سے بلند ہے. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. اور جبیر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 روایتیں ہیں، آپ نے بھی اشارہ کیا اپنی انٹرو کے اندر. فرماتے ہیں ایک روایت میں اپنی والدہ کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوا. دوسری روایت میں فرماتے ہیں اپنی پھپھی جان کے ساتھ میں بی بی کی بارگاہ میں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا بی بی طیبہ طاہرہ فرمائیے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ ان کا عقیدہ بھی ہے اور یہ حقیقت حال بھی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ان کی بیٹی فاطمہ ہے سلام اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، اور مردوں میں ان کے شوہر ہیں. اور پھر فرماتی ہیں ان کے شوہر صائم الدہر تھے اور راتوں کو قیام کرنے والے تھے. یہ بیانیے بیان کرنے تھے قبلہ غازی صاحب. ہم نے اپنے ہیروز پر متفق ہونا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر، ہم تو طلباء ہیں، طالب علم ہیں، آپ کے فورمز ہیں، آپ کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، کیوں لڑوا رہے ہیں امت کو؟ کیوں آج رمضان ٹرانسمیشنیں بھی ہو رہی ہیں؟ صدیق اکبر کو کہیں آپ نماز جنازہ پڑھائیں سیدہ پاک کی. بے شک قبلہ غازی صاحب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ان روایتوں کو ہم لیں اور محبت کے نیریٹیوز کو بیان کریں. جب محبت کے نیریٹیوز موجود ہیں تو کیوں، جیسے آپ فرماتے ہیں یہ تو قرآن کی نفی ہو جائے گی. قرآن میں جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں رحیم و کریم ہے، تو میں قرآن کی آیت کے حکم کو لوں یا میں کسی مورخ کی تاریخ کو لوں؟ بہت اچھے. قرآن عظیم الشان کا حکم ہمیشہ پہلے رہے گا، سرکار دو عالم کی انٹرپریٹیشن ہمیشہ پہلے رہے گی. مورخ کے قول کو ہم دیوار پہ دے ماریں گے، مورخین کی باتوں کو جہاں پر وہ قرآن کے ساتھ ہیں ہم لیں گے، جہاں پر ساتھ نہیں ہے ہم نہیں لیں گے. قبلہ غازی صاحب بی بی سیدہ کے یوم وصال پر یہ طاغوت کی سازش ہے، وہ ہمیں فرقوں میں توڑنا چاہتے ہیں. آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ لارنس آف اریبیا ٹائپ کیریکٹرز وہ انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے ہیروز کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی مذہبی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ہم مذہبی فریضہ سر انجام نہیں دے رہے. خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہوں گی جب سرکار دو عالم کی امت کو ہم اکٹھا کریں گے، یونیفائی کریں گے. بی بی سیدہ کا یہ مشن ہے. احد کے اندر وہ باہر آئی ہیں، کیوں آئی ہیں؟ وہ سرکار دو عالم کے اس پروفیٹک مشن کے لیے باہر آئی ہیں. ان کا پردہ کتنا عظیم ہے، مگر اس پروفیٹک مشن کے لیے باہر آنا پڑا ہے تو تشریف لائی ہیں. تو نبی پاک کا جو پروفیٹک مشن ہے امت کو جوڑیں، محبت کے نیریٹیوز ہیں ان کو بیان کریں، تعصبات کی اینکیں اتار دیں. بی بی سیدہ قطعی طور پہ راضی نہیں ہوں گی نفرت کے نیریٹیوز کے. جی مخدومہ کائنات جن کی عظمت و شان یہ ان کے شوہر کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور ان کی رضا میں رب کی رضا، رب کے محبوب کی رضا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. غازی صاحب قبلہ الحمدللہ تعالی آج ہم حضور سیدہ کائنات کا ذکر کر رہے ہیں. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں آپ کے ذکر پاک سے. یہ سحری کے وقت میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں سحری تیار کر رہی ہیں اپنے بچوں کو اپنے خاوند کو جگائے بغیر انتظار میں، ان کے لیے حضرت سیدنا مولا کائنات کا ان کی خاطر یہ ایک حدیث پاک جس کو امام ابو داؤد لائے ہیں
اور سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے اپنے شاگرد ابن عبد کے سامنے بیان کیا. انہوں نے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عرض کرنے لگے حضور ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا کانت احب اہلہ الی. پہلی بات تو سنو، رسول اللہ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب حضور سیدہ کائنات تھیں. رسول اللہ کی محبوبہ ہیں، حضور کی پیاری بیٹی. حالات کیا ہیں یہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نظر جو گھروں کے کام کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر میں محنت کرتی ہیں، سحری افطاری تیار کرتی ہیں. آپ کو حضرت مولا کائنات اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ محترمہ حضور سیدہ کائنات کی تعریف کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فجرت بالرحا حتی اثرت بیدہا. آپ فرماتے ہیں انہوں نے چکی چلائی، یہاں تک چلائی کہ ان کے ہاتھوں میں اس کے نشانات پڑ گئے. چکی گٹے پڑ گئے. ہاں وہ گٹے پڑ گئے چکی چلاتے چلاتے. وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا. اور فرمایا مشکیزیں پانی کے بھرتی رہیں یہاں تک کہ اس کے اثرات آپ کے سینہ مبارک پر ظاہر ہوتے تھے. اور فرمایا وَقَمَّتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغبرت ثِيَابُهَا. گھر میں جھاڑو دیتی تھیں حضور سیدہ کائنات، جن کے غلام سیدنا جبریل امین اور جن کے بچوں کے جھولے چلانے والے ملائکہ وہ اپنے گھر کا جھاڑو خود دیتی تھیں اور گرد و غبار آپ کے کپڑوں پر ظاہر ہوتی تھی. اور فرماتے ہیں وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا. اور ہانڈی پکاتی تھیں گھر والوں کے لیے، گھر کے مہمانوں کے لیے، اور اس کے اثرات آپ کے مبارک کپڑوں پر ظاہر ہوتے تھے. وَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ دُرٌ. کہتے تھے گھر کے کاموں میں بڑی محنت کی انہوں نے، گھر کے کاموں میں حضور سیدہ کائنات نے. یہاں سے دو باتیں غازی صاحب، ایک تو جو مائیں بہنیں بیٹیاں محنت کر رہی ہیں ان کے لیے سیدہ کائنات کا یہ اسوہ، اور خاوندوں کے لیے یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی بیویوں کے کاموں کی تعریف کریں جب دیکھیں کہ وہ سحری اور افطاری. اب آپ نے مجھے جو دوسرا راستہ دیا کہ ان کی رضا خود رسول اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی رسول خدا کی ناراضگی اور رسول اللہ کی ناراضگی رب ذوالجلال کی ناراضگی. جس بات پر امام سہیلی نے لکھا اللہ کی ناراضگی ہوگی تو جہنم کی مہر لگ گئی نا، اس بات پر امام سہیلی نے لکھا، انہوں نے کہا من سبہا فقد کفر. جس نے حضور سیدہ کائنات کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ استعمال کیا اس نے کفر کیا. کیوں؟ یہ لفظ براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ہے. اور جو کچھ بھی آپ حضور سیدہ کائنات سب اس پہ متفق ہیں، مسلمانوں کے تمام مسالک. رسول اللہ کے موئے مبارک کی کوئی توہین کرے تو وہ گستاخ رسول ہے نا، جہنمی ہے. تو جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کی توہین کرے اس کے بارے میں صاحب یہ بڑا دکھی بات ہے جو آپ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کدو کا ذکر آئے کدو شریف کا، اور کوئی کہے کہ حضور کو پسند تھا، دوسرا کہے میں نہیں پسند کرتا، کہتے ہیں ایمان جانے کا خطرہ ہے. ایمان خطرہ نہیں چلا جاتا ایمان. کدو حضور کو پسند تھا اس کا احترام لازم ہے. حسنین رسول اللہ کو پیارے تھے، جنہوں نے ان کی گردنوں پر تلواریں چلا دی تم ان کی باتیں کرتے ہو. ان کی باتیں آپ اب غازی صاحب سنیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں. ہاں انما فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ الفاظ آقا نے بار بار مختلف جگہوں پر کہے، کئی جگہوں پر. ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور قسم اٹھا لی کہ جب تک مجھے رسول اللہ نہیں کھولیں گے میں کسی اور سے کھولنے نہیں دوں گا. حضور سیدہ کائنات تشریف لے آئیں، آپ نے فرمایا میں کھولتی ہوں. انہوں نے کہا میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. ابو لبابہ فاطمہ کسی کو کھولے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کھولا. اس کے ہاتھ میرے ہاتھ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، اس کا کھولنا میرا کھولنا ہے. اب سمجھ ہوا کہ ان کی خوشی میری خوشی ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی.